اور اس سے پہلے صورت مریم میں بی بی مریم اور زکریا علیہ السلام کی پریشانیوں کا تذکرہ تھا، اور آخر کار ان کے انجام کی خیر و سلامتی تھی۔ اور اس سے پہلے صورت کاف کے اندر بتایا کہ انبیاء اور اولیاء دونوں معجزات و کرامات والے ہیں، لیکن یہ خود متصرف نہیں ہے۔ دیکھو اصحاب کاف دقیانوس سے کتنے پریشان ہو گئے، غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، لیکن غار میں ان کو 309 سال تک زندہ رکھنا اور ان کا حجاب اور پردہ رکھنا اور بادشاہوں کو ان پر واقف نہ کرنا، یہ خالص خدائی نظام ہے۔ ہر موحد اور داعی اللہ کو اللہ ایک نہ ایک دن کامیاب کرے گا۔ اور صورت بنی اسرائیل میں معجزات اور کرامات کا بیان تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات، دیکھو نوح علیہ السلام کے لیے کشتی معجزہ بنی، ہمارے رسول کے لیے معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ فرعونیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، یہ بڑا اعجاز تھا ان کا۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور محرمات تعبیدیہ 4 سورۃ نحل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ، اور وہ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے سورۃ حجر میں: انکار بالآیات، تکذیب بالآیات، استہزاء بالآیات یا استہزاء بالرسل۔ یہی مسئلہ تمام انبیاء کا ہے۔ دیکھو سورۃ ابراہیم، اور وقوع قیامت برحق ہے سورۃ رعد، اور وہ بنی اسرائیل کے جد امجد یعقوب علیہ السلام سب کچھ تھے لیکن غیبدان نہ تھے، یوسف کے احوال سے بے خبر رہے۔ سب کچھ تھے لیکن دفع مضرت نہیں کر سکتے تھے۔ پتہ چل گیا کہ بیٹے کو مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کو بچا نہ سکے، خالی تدبیر بتائی کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یوسف کو کیا کیا پیش آیا وہ تو سورۃ یوسف سے پوچھیں گے آپ۔ جیلوں میں وہ گئے، قمیصیں ان کی کاٹی گئی، تہمتیں ان پر لگی، اور آخر کار اللہ نے ہمیشہ کے لیے سر بلند فرمایا، اور مصر کے مختار کل قسم کے بادشاہ وقت بھی تھے اور پیغمبر مرسل بھی تھے۔ سورۃ یوسف سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تسلی نبی کے لیے تھی 7 پیغمبروں سے، اور اس مشہور شبہ کا رد تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو فرمایا کہ ہود علیہ السلام عادیوں کو نہ بچا سکے، اور صالح علیہ السلام سمودیوں کو نہ بچا سکے، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو نہ بچا سکے، تو یہ کب بچانے والے بنیں گے؟ تو یہ شبہ کرنا کہ یہ ہمیں بچائیں گے جھوٹا ہے۔ اور سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 18 میں مشہور شبہ تھا، اور 3 دلائل نقلیہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ کا، یونس کا ذکر کیا، اور 25 دلائل تقریباً عقلی قائم کیے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے سورۃ توبہ کے اندر مشرکین و منافقین سے 70 یا 77 جگہ برأت تھی، اور مشرکین کے مقابلے میں جہاد کی تیاری انفال میں تھی۔ 7 انبیاء کے تذکار سے تسلی نبی کو اول اور مبلغ کو ثانیاً اعراف میں تھی، آداب تبلیغ کے انعام میں تھے، اور حل و حرمت کی تفصیل مائدہ میں تھی، اور وجوہات گمراہی کے سورۃ النساء میں تھے۔ آل عمران میں نصارہ کا رد تھا اور ان کے ذمائم کا بیان کا بیہ کا، اور سورۃ بقرہ میں مغضوبین یعنی یہود کا رد تھا، اور تینوں خطابات ان کو تھے: اجمالی یا بنی اسرائیل، تفصیلی یا بنی اسرائیل، اور تدلیلی یا بنی اسرائیل۔ اور اس سے پہلے سورۃ فاتحہ میں الہ الحق کا تعارف تھا کہ اللہ معبود برحق مستعان کون ہے۔ 10 اسماء ذکر کیے، 5 ظاہراً اللہ رب رحمان رحیم مالک، اور 5 مضمراً معبود مستعان ہادی منعم مدل، اور عشرۂ اوصاف 10 سے الوہیت جل وعلا کا تعارف فرمایا۔
یوں قرآن کریم اللہ بخیر و عافیت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر جب آل حامیم مکمل ہو گئے تو پھر سورۃ محمد ہے جس کا ایک نام قتال بھی ہے، اور پھر یہ کہ جہاد و قتال کا مقصد فتح ہے، سورہ فتح ہے، لیکن فتوح البلدان کے بعد اصلاح العباد چاہیے، ورنہ پھر فتح شکست میں بدل جائے گی۔ سورۃ حجرات ہے۔ اصل موضوع جو مسئلے کا ہے وہ قیامت ہے، قاف، زاریات، سورۃ طور، سورۃ نجم، سورۃ قمر، اور نعم کا بیان رحمان میں اور نقم کا بیان واقعہ میں، اور جہاد کی باقاعدہ تیاری کے پھر احکامات حدید میں، دفع فحشاء عن المعاشرہ سورۃ مجادلہ میں، اور بنی اسرائیل ایک نہ ایک دن تباہ و برباد ہوں گے، 2 تباہیاں ان کی مقدر ہے، سورۃ حشر۔ اور آزمائش یقیناً مومن پر آئے گی، لیکن خدا کے احکام کی برکت سے محفوظ رہے گا ممتحنہ۔ مضبوط رہو کفر کے مقابلے میں، مضبوط رہو، استقامت اختیار کر لو دین کے بارے میں، سورۃ صف۔ شعائر اسلام پر مضبوط رہنا، سورہ جمعہ۔ مضبوطی نہ دکھانا نفاق کی علامت منافقون۔ اور وہ 4 قاعدے جو ہر مومن مسلم پر دنیا میں آتے ہیں، سورہ تغابن، اور تحلیل اور تحریم کے درمیان فرق کرنا، حلال کا ارتکاب کرنا، حرام سے بچنا، سورہ طلاق و تحریم۔ عقلی دلائل سے الوہیت کا ثبوت اور وحدانیت و فردیت کا اثبات، سورۃ ملک۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، خبردار کہ کسی قسم کی مداہنت کی گئی۔ صنعاء یمن والوں نے مداہنت کی تو باغ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ یونس علیہ السلام تو پاک معصوم پیغمبر ہے، لیکن ان کے بغیر اجازت الہی کے قوم سے جانا حق تعالیٰ نے باعث آزمائش بنایا۔ اور قیامت کا تفصیلی تذکرہ الحاقہ، سورۃ معارج، پیغمبر نوح نے بھی یہی بیان کیا۔ جنات کو بھی قیامت پر ایمان لانا ضروری تھا، سورہ جن۔ اے پیغمبر آپ راتوں کو اٹھے، اللہ کو راضی کرے اور دن میں بیان کرے، سورۃ مزمل۔ آپ تیار رہے تمام کاموں کے لیے، سورہ مدثر۔ قیامت کا تذکرہ سورہ قیامہ، بیان نعم سورۃ دہر میں، اور نقم سورہ مرسلات میں۔ اسی طرح بیان قیامت کا سورۃ نبا میں، نازعات میں، عبسہ میں، تکویر میں، انفطار میں۔ اپنا حق تو لیتے اور دوسروں کا صحیح طرح نہیں دیتے، متففین۔ قیامت بھول گئے کیا، سورہ انشقاق۔ قیامت پر ایمان رکھنے والوں کا بہترین انجام، سورہ بروج۔ قیامت کے دیگر ادلہ، سورہ طارق۔ قیامت اس مقدس ذات کا بنا کردہ نظام ہے، سبح اسم ربک الاعلی، جس کی پاکی بیان کرنا ضروری ہے۔ اور قیامت کا دن تو بہت اندھیرا ہوگا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ اور قیامت سے بچنے یا قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے اوقات، خاص کر عبادات اسلامیہ جن کا شروع اور مبدا فجر ہے، سورہ والفجر۔ شہری آداب، سورہ بلد۔ شمس اور قمر بھی اور لیل و نہار بھی خدا کے پابند ہیں، سورہ والشمس، سورہ واللیل۔ تسلی نبی کو، والضحیٰ، سورہ علم نشرح۔ 4 چیزوں کی قسم کھا کے مسئلہ توحید کو مبرہن کیا، والتین۔ ابتداء وحی کے منازل اور مکارم اور محاسن، سورہ علق۔ قرآن کا معجزہ و قرآن کا ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون رہنا، سورہ قدر۔ ان اوقات کا بھی لحاظ ہے جن میں یہ خدائی فیصلے سرزد ہوتے ہیں۔ قرآن شریف سب سے بڑا معجزہ ہے، سورۃ بینہ۔ قیامت آنے والی ہے، زلزال، وفا اور ایفاء عہد کام آئے گا، عادیات۔ قیامت کیا ہوگی؟ ہر چیز بچ جائے گی، آوازیں نکل جائے گی، القارعہ تم القارعہ۔ قیامت سے پہلے تم قبریں نہیں دیکھتے ہو، تو اس سے تو تمہارا خوف نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ فضولیات اور مال و دولت سے تعلق بڑھ رہا ہے، جو ہونا نہیں چاہیے، سورہ تکاثر۔ اور اس پر شہادت ہے، سورہ والعصر۔
وہ چار چیزیں جو ہمیشہ نجات کی رہی ہے، اول ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا استقامت، اور چوتھا اس کی تلقین، جس کو ہم تصبیر کہتے ہیں۔ چاروں کا تذکرہ سورۃ والعصر میں ہے۔ اور پھر یہ کہ مال جمع کرنا، یہ تو مسلم کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو کفار کا کام ہے۔ اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ مال مجھے بچائے گا، اور یہ سمجھنا گن گن کے رکھنا کہ بس یہ رہے اور میں خیر سے رہوں گا، ورنہ اسی سے غرق ہو جاؤ گا۔ دنیا خپل عاشقان ندی مکرم کڑی۔ حافظ الپوری کہتے ہیں دنیا نے کبھی بھی اپنے طلبگاروں کو عزت نہیں بخشی۔ اور سورہ ہمز لمز، اور پھر یہ کہ اگر دنیا اور دولت سے کوئی بچتا تو ابرہہ یمن کا بادشاہ بچ جاتا نا، جو کعبے کی توہین کرنے، شاعر اللہ کی بیعت بھی کرنے آیا تھا۔ اللہ نے اس کے لیے لمبی چوڑی فوج نے یہی پرندوں کے غول ابابیل کافی کر دیے۔ تم تو مکے کی وجہ سے اور بیت اللہ کی وجہ سے محترم ہو، دنیا کے اندر تم یمن جاؤ یا شام جاؤ عزت پاتے ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ سورۃ فیل میں تو بادشاہان اور دولت کا انجام بتایا کہ شاعر کی توہین کے بعد ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور سورۃ قریش میں ان کو شاعر کے آداب اور احترام سکھا دیا کہ دیکھو جو آدمی آداب و احترام سے محروم ہو تو وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ رأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت نہیں مان رہا ہے، مسئلہ قیامت کا ہے نا سارا چل رہا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ یتیم مسکینوں کو دھکے دینے والے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اتنا ان سے نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تلقین کرے کہ فقراء اور مساکین کے حقوق ادا کرو اور ان کا پیٹ بھرو اور ان کو آرام سکھ پہنچاؤ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی چیز کو روکتے ہیں۔ پیغمبر کے 3 مقامات، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ مقام ہے نبی کا۔ فصل لربک وانحر، یہ پروگرام ہے نبی کا، نمازیں پڑھو اور قربانیاں کرو۔ ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن برباد ہوں گے، یہ انجام ہے دشمنان نبی کا، اشارہ ہے دین دشمنوں کے تباہی کا۔ ان دین دشمنوں سے آپ کیا معاہدہ کریں گے؟ سورہ کافرون، برأت عن الکفار، میں اب تمہاری مدد اور نصرت کروں گا۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔